السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل پاک ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور آج کل دنیا میں موجود تمام تر مسلمان اپنے سبھی کام چھوڑ کر صرف اور صرف قربانی کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ ایسے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے ویورز کو دنیا کے سب سے ٹاپ بل بریڈز کے بارے میں بتاؤں، جن میں پاکستانی سبی باغناری نسل سے لے کر ہندوستانی براہمن نسل کے بیل بھی شامل ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوستو، اس نسل کو بیلوں کا ٹرمینیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس نسل کے بیل کی ہائٹ تقریباً 5.5 فیٹ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 1100 کلو گرام سے لے کر 1300 کلو گرام تک ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 30 سے 35 من گوشت بنتا ہے۔ اس نسل کو اسپیشلی گوشت کے حصول کے لیے ہی پالا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی گروتھ بہت ہی تیزی سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی بھی قسم کے ایکسٹریم ویدر میں بھی ایزیلی سروائیو کر سکتی ہے۔ دوستو، بہت سے لوگ اس بریڈ کو انڈین بریڈ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے امریکن بریڈ سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی یہ نسل انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، جسے بنایا تو امریکہ میں ہی گیا ہے، لیکن اسے بنانے کے لیے ایک انڈین نسل زیبوئن کے بیل کو مختلف نسلوں کی گایوں کے ساتھ کراس کروانے کے بعد یہ نسل تیار کی گئی ہے، جسے اب براہمن کہا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا بھر میں ایک ہی بیل سے زیادہ گوشت حاصل کرنے کے لیے براہمن نسل کے بچڑے کو امریکہ سے امپورٹ کر کے پالا جاتا ہے۔ دوستو، ایک ہیلدی اور اڈلٹ براہمن بیل کی قیمت پاکستانی تقریباً 40 سے 50 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ نمبر 2، سبی باغناری۔ دوستو، اس نسل کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک علاقے سبی سے ہے۔ اس نسل کے بیل کی ہائٹ تقریباً 6 فیٹ یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 1300 کلو گرام سے لے کر 1600 کلو گرام ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 35 سے 40 من گوشت بنتا ہے۔ براہمن نسل کو بیلوں کا ٹرمینیٹر کہا جاتا ہے، لیکن بہت سی ریسرچز کے بعد ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی نسل سبی ویٹ اور ہائٹ دونوں میں براہمن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، اس نسل کے نام پر پاکستان میں ہر سال ایک میلہ بھی منایا جاتا ہے، جسے سبی میلہ کہا جاتا ہے۔ اس میلے میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سبی نسل کے بیل زیادہ تر لائٹ گرے یا پھر سفید رنگ کے ہی ہوتے ہیں اور ان کے سینگ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ایک ہیلدی اڈلٹ سبی بیل کی قیمت پاکستانی تقریباً 30 لاکھ سے 40 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، سبی اور براہمن دونوں میں سے آپ کو کس نسل کا بیل زیادہ اچھا لگا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی استطاعت دے تو آپ ان میں سے کس نسل کے بیل کو خریدیں گے؟ کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں۔ نمبر 3، بیف ڈیزی دل۔ اس نسل کا تعلق فرانس سے ہے۔ ان کی باڈی مسکولر ہوتی ہے، جسے دیکھنے میں یہ کافی طاقتور اور خطرناک بھی لگتے ہیں۔ اس نسل کے بیل کے عموماً ہائٹ 4.5 فیٹ سے 5 فیٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 800 سے لے کر 1000 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ فرانس کے لوگ اس نسل کے بیل کو زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پالتے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر وزن اٹھا کر بھی لگاتار 12 گھنٹوں تک کام کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ان بیلوں کے حملوں سے کسانوں کے موت ہونے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ فرانس کے لوگ اس بیل کو گوشت کے لیے بھی پالتے ہیں۔ نمبر 4، پارتنیز۔ دوستو، یہ نسل بھی فرانس ہی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نسل کے بیل یا گائے کو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے پالا جاتا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، اس نسل کی گائے ایک دن میں 40 سے 50 لیٹر دودھ دیتی ہے اور اس نسل کے بیل اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ فرانس کے لوگ اس بیل سے بھاری وزن اٹھانے سے لے کر کھیتوں میں ہل چلانے تک کا کام لیتے ہیں۔ اس نسل کے بیل تقریباً 1100 کلو گرام تک وزنی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں گوشت کے حصول کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ دوستو، اس نسل کو بہت ہی زیادہ ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے زیادہ دودھ، طاقت اور گوشت کے لیے خوراک چاہیے ہی ہوگی، اس لیے فرانس کے لوگ اس بیل کو گیروگ کے نام سے پکارتے ہیں۔ نمبر 5، ساؤتھ ڈیون۔
اس نسل کا تعلق برٹش سے ہے اور اسے برٹش کا سب سے بگیسٹ اور ہیویسٹ بل بریڈز بھی کہا جاتا ہے۔ واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس نسل کے بیل کا وزن تقریباً 1300 سے 1500 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نسل کے ایک بیل کا وزن تقریباً 2000 کلو گرام بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ دوستو، پہلے تو اس نسل کے مویشیوں کو زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے پالا جاتا تھا، لیکن ان کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا گوشت بھی بکنا شروع ہو گیا اور اب اس نسل کو زیادہ سے زیادہ گوشت کے حصول کے لیے پالا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا میں موجود بیلوں کی چند عمدہ ترین نسلیں۔ ان میں سے مجھے تو سب سے اچھی اپنی پاکستان ہی کی نسل سبی باغناری لگی۔ آپ کو ان میں سے سب سے اچھی نسل کون سی لگی؟ کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ دوستو، آخر پہ میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ اکثر آپ سب نے انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھی ہوگی جن میں اناڑی کسائیوں کی غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کی قربانی والے جانور بھاگ جاتے ہیں یا پھر انہیں چوٹ لگ جاتی ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جن میں لوگوں کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ جس شوق سے ہم اپنے قربانی والے جانور لے کر آتے ہیں، اسی شوق سے ہمیں اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے پروفیشنل قصائی بھی ڈھونڈنا چاہیے اگر کہ ہم ایسے حادثات سے بچ سکیں۔ دوستو، میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔